بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا سبحان اللہ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مکرم و محترم مولانا حافظ محمد ناصر صاحب، حافظ محمد حمزہ صاحب، اور یہاں قرآن مقدس سنانے کی سعادت حاصل کرنے والے حافظ محمد علی صاحب، ہمارے میزبان ہمارے محترم بھائی حاجی زین الدین صاحب، دیگر آل محبت شرکائے محفل، بحمداللہ اس مسجد کے حوالے سے آج کی یہ تقریب سعید تاریخی حیثیت رکھتی ہے۔ نماز کی ادائیگی شروع ہوئی، حضرت مولانا قبلہ پیر سراج الدین محمد ناصر گل صاحب زیدہ مجدہ تشریف لائے، پہلی نماز پڑھائی۔ نماز کا سلسلہ شروع ہوا رمضان شریف سے چند دن قبل، اور پھر حاجی زین الدین صاحب کی محبت، ذوق و شوق کہ انہوں نے نماز تراویح کا بھی اہتمام کیا۔ اللہ تبارک و تعالی سنانے والوں کا، سننے والوں کا اور اہتمام کرنے والوں کا یہ عمل قبول فرمائے۔ احباب گرامی، بیان میرا مختصر ہوگا، اس لیے آپ اطمینان سے بیٹھیں، ذہن پر یہ بوجھ لے کے نہ بیٹھیں کہ اب پتہ نہیں کب ہمیں یہاں سے نجات ملتی ہے، ایسا بوجھ بالکل دل میں نہ لائیں، بالکل سکون سے بیٹھیں، کیونکہ اکثر خطبہ کی عادت ہوتی ہے کہ ایسا موقع ہو تو پھر وہ تقریر لمبی ہو جاتی ہے اور لوگ پھر بوریت کے ساتھ سن رہے ہوتے ہیں، تو میں اس بات کا تو بالکل قائل ہوں، جتنی دیر بھی بیان ہو اور بات ہو وہ ذوق کے ساتھ بیان کی جائے اور ذوق کے ساتھ سنی جائے، سبحان اللہ، برکات بھی اور تاثیرات بھی ہیں۔ حاجی زین الدین صاحب، اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی تو انہوں نے اللہ کا گھر بنایا۔ اب اگر یہ مسجد نہ بناتے تو صرف ایک گھر والے ان کو جانتے ہوتے اور یاد رکھتے، اور کسی نے انہیں یاد نہیں رکھنا تھا۔ انہوں نے اللہ کا گھر بنایا، جب تک اللہ کا یہ گھر موجود رہے گا حاجی صاحب کا ذکر خیر چلتا رہے گا۔ یہ نسبت کی بات ہے، یہ ذوق کی بات ہے، اور یہ انتخاب الہی ہے۔ اللہ یہ ایسا ذوق عطا کرے کہ بندہ اپنی خدمات، اپنا سرمایہ، اپنی دولت اس کے نام پہ خرچ کرے۔ اب یہ ابدی
دوسری سعادت اللہ نے عطا فرمائی کہ جو مسجد بن گئی اب یہ قیامت تک کے لیے مسجد ہے، اور قیامت تک جب بھی یہاں نماز پڑھی جائے گی، جب بھی یہاں سجدے کیے جائیں گے، جب بھی یہاں قرآن پڑھا جائے گا، جب بھی یہاں ذکر کیا جائے گا، جب بھی یہاں واعظ و نصیحت کا سلسلہ چلتا رہے گا، ہر عمل کا ثواب حاجی زینب صاحب کو ملتا رہے گا۔ یہ تو اس مالک کی تقسیم ہے کہ جس کو جس نوکری پہ لگا دے۔ تو یہ اللہ نے بہت بڑی خدمت ان سے لی ہے اور انہیں یوں ابدی عزتوں سے نوازا ہے۔ پھر پہلا ختم پاک حافظ محمد علی صاحب، یہ حوالہ اب چلتا رہے گا، جب بھی نماز تراویح قائم ہوگی، جب بھی رمضان شریف آئے گا تو یہ محفل اس کو یاد کیا جائے گا۔ حافظ صاحب کے حوالے سے بھی یہ ایک تاریخی محفل ہے۔ آپ سب جو اس محفل میں شریک ہیں، آپ نے یہ سعادت حاصل کی ہے کہ آپ نے اس مسجد کے پہلے ختم پاک کی تقریب سعید میں شرکت فرمائی ہے۔ آپ کے بھی چہرے لکھے گئے، تصویریں بن گئی، اعمال ناموں پہ یہ سب کچھ نقش ہو گیا۔ آپ بھی اپنے آرام قربان کر کے اللہ کے اس گھر میں قرآن کی محبت لیے ہوئے، اللہ کے گھر کی محبت لیے ہوئے اور حاجی صاحب کے خلوص کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آپ سب تشریف لائے ہیں۔ آج کی محفل میں آپ کا آنا بھی تاریخی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے اس کے مقبولان بارگاہ کے واسطے سے میں یہ دعا کرتا ہوں، آپ اس دعا پہ سارے آمین کہیں کہ اللہ اس مسجد میں نماز تراویح کے قیام کو قبول فرمائے، ختم پاک کو قبول فرمائے، سنانے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، آنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حاجی زینب صاحب کے لیے، ان کے ماں باپ کے لیے اور ان کی آئندہ نسلوں کے لیے اس سارے عمل کو ذریعہ نجات بنائے۔ احباب گرامی، اب ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں جن کی نسبت میں ہمیں یہ سب کچھ عطا کیا۔ وہ نہ ہوتے تو ذرا دیدوروں سے پوچھو، ہوتا کیوں کر کوئی پیغام سماوی موصول۔ حضور آئے ہیں تو قرآن آیا، حضور آئے ہیں تو قرآن آیا ہے، حضور آئے ہیں تو ہمیں عرفان خداوندی حاصل ہوا ہے۔ دور تھے بھید سب فہم و ادراک سے، لا کے دے دی خبر ہفت افلاک سے، راز ہے منکشف شاہ لولاک سے، فیض پہنچا رضا احمد پاک سے، ورنہ ہم کیا سمجھتے خدا کون ہے؟ سب حضور کی مہربانی، ہمیں اللہ کا کلام پہنچایا۔ اب یہ دیکھیے حضور کا وسیلہ، کئی تو لوگ ایسے اس لفظ سے الرجک ہو گئے نا، اور لفظ وسیلہ آتا ہے تو ان کے ماتھے پہ بال آتے ہیں نہ کہ حضور کے وسیلے کے بغیر اللہ کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا۔ اب دیکھیں قرآن پاک، اب بات قرآن پاک کے حوالے سے، قرآن کی شان جو خود قرآن نے بیان کی، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔
قرآن عام کلاموں کی طرح نہیں ہے. کتنا ہی اچھا کلام کیوں نہ ہو، بار بار سنا نہیں جاتا. کتنے ہی بڑے شاعر کا کیوں نہ ہو، پڑھنے والا کتنا بڑا نعت خوان کیوں نہ ہو، ایک ہی نعت بار بار پڑھے، سننے والے اکتا جاتے ہیں، ناراضی کا اظہار کرتے ہیں کہ انہیں تو اور کچھ آتا ہی نہیں. ایک کلام اللہ کا جب بھی پڑھا جائے اس کی کشش میں کمی نہیں آتی، اس کی تاثیر میں کمی نہیں آتی، اس کی برکات میں کمی نہیں آتی، اس کی تاثیرات میں کمی نہیں آتی، اس کے فیوضات و برکات میں کمی نہیں آتی. اس کی شان کیا ہے؟ خود فرمایا کہ اگر یہ قرآن ہم کسی پہاڑ پہ اتارتے، غور فرمائیے ذرا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، لفظ جبل، جبل یہاں نکرہ استعمال ہوا، یعنی کوئی بھی پہاڑ، کوئی بھی پہاڑ. اب وہ جبل احد ہو یا جبل نور ہو یا وہ جبل طور ہو یا وہ کوہ ہمالیہ ہو، جبل جس پر بھی جبل کا اطلاق ہے کہیں بھی ہو، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پہ نازل کیا جاتا، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ اتارتے، دیکھنے والے تو دیکھتا کہ وہ اللہ کے ڈر سے، وہ ہیبت الہیہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. کوئی بھی پہاڑ اللہ نے تخلیق کیا اس کائنات میں، کوئی بھی پہاڑ قرآن کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا. اب اس سے تصور کیجئے رسول اللہ کے سینہ پاک کی وسعت کا، رسول اللہ کے سینہ پاک کی قوت کا، کہ قرآن کا وہ بوجھ جو ساری کائنات کے پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے ہیں، سرکار کے سینہ پاک نے اس قرآن کو جذب کر لیا. محفوظ کیا، پڑھ کے سنایا ہے. اب ہم نے تو نہ جبریل کو دیکھا ہے، ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ تو یہ رسول اللہ نے بتایا ہے، رسول اللہ نے بتایا. تو رسول اللہ قرآن کے کلام الہی ہونے کے گواہ بھی ہیں اور کلام الہی کے سب سے پہلے حافظ بھی ہیں. اب وہ کلام جس کا بوجھ دنیا کا کوئی پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا، رسول اللہ کے وسیلے سے جب آیا ہے تو اب چھوٹا سا بچہ اس کے سینے میں بھی قرآن محفوظ ہو جاتا ہے اور وہ بھی اس کو پڑھ کے سنا دیتا ہے. اب یہ وسیلہ محمد الرسول اللہ کا، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد
قرآن سے وابستہ. کتنے اختلافات پیدا ہو گئے, کتنے فرقے پیدا ہو گئے, لیکن متن قرآنی میں کوئی فرق نہیں آیا. متن قرآنی یہی ہے, یہی قرآن جو یہاں پڑھا جا رہا ہے, یہی قرآن ایران میں پڑھا جا رہا ہے, یہی قرآن عراق میں پڑھا جا رہا ہے, یہی قرآن لبنان میں پڑھا جا رہا ہے, یہی قرآن دنیا بھر میں پڑھا جا رہا ہے. اور اس پر لکھا ہوتا ہے یہ مصحف عثمانی ہے, یہ عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عطا کردہ نسخہ ہے, جس کو سعودیہ والے بھی پڑھ رہے ہیں, جس کو ایران والے بھی پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ واہ. اب کوئی عثمان بن عفان کو مانے کہ نہ مانے, عملاً تو عثمان کو سب نے اپنا امام مانا ہوا ہے. بے شک, بے شک. اب مصلی پر مولا کائنات حیدر کرار نے یہی قرآن پڑھا, اور میدان کربلا میں شہید اعظم نے یہی قرآن پڑھا, اور نیزے کی نوک پر سر حسین نے یہی قرآن پڑھا, جو دنیا کو عثمان بن عفان نے دیا ہے. واہ واہ, سبحان اللہ. لاؤ کوئی دنیا کا ایک فرد جو یہ کہے نہیں وہ قرآن کوئی اور تھا, جو سر حسین نے پڑھا تھا وہ کوئی اور تھا, جو مولا علی نے پڑھا تھا وہ کوئی اور تھا, وہ قرآن یہی تھا جو مصحف عثمانی ہے. یہ دنیا بھر میں مصحف عثمانی رائج ہے, تو ساری امت نے خلافت کے جھگڑے اپنی جگہ, ساری امت نے حقیقت میں عثمان بن عفان کو اپنا رہبر و رہنما اور اپنا امام و پیشوا مانا ہوا ہے. بے شک, بے شک. پھر یہاں میں ہدیہ عقیدت اور سلام عقیدت پیش کروں گا جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. آپ نے دیکھا لوگ مسجد نبوی شریف میں نماز تراویح پڑھ رہے ہیں, متفرق جماعتوں میں جہاں جہاں جگہ ملتی ہے کھڑے, جس کو جتنا یاد ہے وہ پڑھ رہا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھئی ایک امام کے پیچھے سارے کھڑے ہو جاؤ. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن سے خود رسول اللہ نے قرآن پاک سننے کی خواہش کا اظہار فرمایا تھا, ان سے سنا تھا. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلی پہ کھڑا کیا. ابی بن کعب نے 20 رکعت تراویح پڑھائی اور پورا قرآن پاک سنایا. سبحان اللہ. جب سارے ایک امام کے پیچھے کھڑے, 20 رکعت پر اجماع امت ہو چکا, سارے کھڑے ہیں دست بستہ, صحابی رسول قرآن پڑھتے جا رہے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو دل خوش ہوا, تو زبان پاک سے یہ کلمہ جاری ہوا, نعمت البدعۃ ہذہ. واہ واہ, سبحان اللہ. یہ کتنی اچھی بدعت ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہر بدعت بری نہیں ہوتی, ہر بدعت بری نہیں ہوتی. جو میں عرض کر رہا ہوں ریکارڈ بھی کیا جا رہا ہے, بے شک جس عالم کے سامنے چاہے جا کے پیش کرے, کوئی بھی اس کا رد نہیں کر سکے گا انشاءاللہ. نعمت البدعۃ ہذہ کہ سرکار نے 3 رات پڑھائی تھی, پھر نہیں پڑھائی. کیوں نہیں پڑھائی؟ کہ اگر حضور لگاتار پڑھاتے پھر تو یہ واجب ہو جاتی, پھر تو یہ لازم ہو جاتی, واجب ہو جاتی, پھر مشکل بن جاتی. تو سرکار نے خود امت پر شفقت فرماتے ہوئے اس پر ہمیشگی نہیں فرمائی, لیکن ایک بنیاد رکھ دی. 3 دن پڑھائی تھی,
جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 تراویح پہ امت کو جمع کیا، اور ترمذی شریف میں وہ قیام اللیل، قیام رمضان، اس بات میں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھتے ہیں کہ اکثر اہل العلم علامہ رویہ انمارا وعلی وغیرہما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعتا. امام ترمذی جو امام بخاری کے شاگرد ہیں اور چند حدیثیں بخاری نے ان سے سنی ہیں، بخاری کے استاد بھی بنتے ہیں. امام ترمذی جو ترمذی سیاستہ میں ہے، اس میں فرمایا اکثر اہل علم کی رائے یہ ہے، جو رائے تھی عمر بن خطاب کی، جو رائے تھی مولا کائنات حضرت کرار کی، اور بہت سارے صحابہ کی، یہ 20 رکعت نماز تراویح. اب یہ محض رکعتوں کا معاملہ نہیں ہے. میں رکعتوں کی پاس، یہ زمین میرے ذہن میں بات آ گئی، میں رکعتوں کی پاس نہیں کر رہا، میں اور فاروق اعظم کی بصیرت کو سلام عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ بات تو آپ تسلیم کریں گے، جہاں جہاں نماز تراویح ہے، جس جماعت کے پاس نماز تراویح ہے، اس جماعت کے پاس قرآن پاک کے حفاظ ہیں. جن کے پاس نماز تراویح نہیں ہے، ان کے پاس ایک بھی حافظ قرآن نہیں ہے. بے شک بے شک بے شک. جہاں نماز تراویح نہیں ہے، اور اس تحقیق کے لیے آپ کو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، آپ جانتے ہیں یہ بات. جہاں نماز تراویح نہیں ہے، اس جماعت کے پاس ایک بھی قرآن کا حافظ نہیں ہے. جن کے پاس نماز تراویح ہے، وہ تو گلی گلی میں قرآن پاک کے حافظ ہیں. اب آپ سوچیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت کتنی بڑی کہ حضور نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب نبی ہوتا. پھر ایسے بندے سے، ایسی شان والے اللہ کے بندے سے یہ برکات جاری ہوئی کہ نماز تراویح اس انداز سے قائم کی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں قرآن پاک کی حفاظت کا بہترین انتظام فرما دیا. قرآن پاک کی برکات کے حوالے سے آخری بات، تذکرۃ الاولیاء میں ایک تذکرہ حضرت ابن سماک رضی اللہ تعالی عنہ کا لکھا ہوا. ابن سماک رضی اللہ تعالی عنہ ہو گئے بیمار. تو جیسے کہ وہ طریقہ تھا، اب بھی ہے، یورین کے ٹیسٹ اب بھی ہوتے ہیں. تو پرانے زمانوں میں یہ لیبیں نہیں تھی، تو وہ حکمات دیکھ کر، قارورے دیکھ کر بیماری کا اندازہ لگاتے تھے. آپ کا ایک خادم وہ قارورہ لے کر جا رہا تھا طبیب کی طرف. جس طبیب کی طرف جا رہا تھا وہ طبیب تھا عیسائی، مذہب کا عیسائی تھا. اب اللہ کے ولی کا قارورہ وہ لے کے جا رہے ہیں. اب دیکھو دینی غیرت والے لوگ کیسے ہوتے ہیں. ہمارے نزدیک تو یہ بات ہی اب کوئی نہیں نا. وہ جا رہا ہے، شیشی اٹھا رکھی ہے. آگے سے ایک بزرگ نظر آئے، بڑی نورانی شکل والے، بڑے خوبصورت، بڑی پرکشش شخصیت.
انہوں نے روکا، کہا کہاں جا رہے ہو؟ یہ قارورہ ہے حضرت ابن سماک کا، یہ میں طبیب کے پاس لے کے جا رہا ہوں، فلاں عیسائی حکیم کے پاس لے کے جا رہا ہوں۔ کہا سبحان اللہ، دوست خدا از دشمن خدا استمداد کند۔ کیا عجیب بات ہے، اللہ کا ہو دوست اور مدد چاہے اللہ کے دشمن سے۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک اللہ کے ولی کا قارورہ ہے، وہ عیسائی دیکھے، وہ بیماری پکڑے، وہ دوائی تجویز کرے، یوں اللہ کا ولی اور مدد لے اللہ کے دشمن سے، یہ نہیں ہو سکتا۔ واپس چلے جاؤ اور ابن سماک کو میرا سلام کہو اور ان سے کہو کہ جہاں تکلیف ہے اس مقام پہ ہاتھ رکھ کے پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وبالحق انزلناہ وبالحق نزل۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک کی یہ کلمات ہیں، وبالحق انزلناہ، حق کے ساتھ ہی ہم نے اس کو نازل کیا ہے، وبالحق نزل، حق لے کر یہ نازل ہوا ہے۔ قرآن کی آیت قرآن کی مدح کرتی ہوئی کہ اس کے اندر حق ہے، کہ جہاں درد محسوس کرتے ہیں، جہاں بیماری کی شدت محسوس کرتے ہیں، اس مقام پر ہاتھ رکھ کے ایک بار پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وبالحق انزلنا وبالحق نزل۔ ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ نے اسی پر عمل کیا، یہ آیت ایک بار پڑھی، ساری تکلیف جاتی رہی، پھر متوجہ ہوئے اس خادم کی طرف کہ تمہیں پتا ہے وہ تمہیں کون ملا تھا، کس نے تمہیں عیسائی حکیم کے پاس جانے سے روکا تھا، کس نے میرے لیے سلام بھجوایا، کس نے یہ عمل بتایا؟ مجھے تو نہیں پتا چلا۔ فرمایا وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو قرآن پاک شفا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ تو ایمان والوں کو اس سے شفا ملتی ہے، ایمان والوں کو اس سے رحمت ملتی ہے، تو کافروں کا تو اس سے خسارہ ہی پڑتا۔ تو احباب گرامی، رمضان شریف میں آپ سنتے ہیں، سناتے ہیں، قرآن خوانیاں کرتے ہیں، ہر مسلمان یہ کوشش کرتا ہے کم از کم ایک بار میں ختم پاک کر لوں، یہ جتنی بھی توفیق و کوشش کرتے ہیں، لیکن سال کے باقی مہینے کھول کے دیکھتے تک نہیں ہیں الا ماشاء اللہ۔ تو اس کو انتظام بنائیے، یہ جسمانی اور روحانی ہر طرح کے امراض کا علاج ہے، تمام دکھوں کا مداوع ہے، ہر سوال کا جواب اس کے اندر ہے، ہر بیماری سے شفا اس کے اندر ہے۔ قرآن پاک کو حرز جاں بنائیے، اس سے نور و سرور حاصل کیجیے، اپنے سینے یہاں منور کیجیے اور اس کے نور سے اپنی قبروں کو بھی روشن کیجیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔